تقسیم کرنا ہے، تو پھر جو پاکستان اور انڈیا والے تھے ان میں جو ایک باؤنڈری لائن بنائی تھی وہ ریڈ کلف ایوارڈ کی ناانصافیاں تھیں، ریڈ کلف بندے نے بنائی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیا کیا تھا، یہ جو ہے ریڈ کلف ایوارڈ اس نے ناانصافیاں کی تھی کن کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، جو حصہ لائک یہ جو پارٹیشن تھی، ٹھیک ہے، کہ یہ حصہ اور یہ حصہ یہ انڈیا کا تھا، یہ پاکستان کا تھا، انہوں نے کیا کیا کہ اس میں سے اتنا حصہ پاکستان کو دے دیا، باقی یہ حصہ سارا انڈیا کو دے دیا۔ یہاں سے بھی ہمارے پاکستان میں جگہ کی کمی تھی، ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہمارے پاکستان کو بڑی زیادہ ناانصافیوں برداشت کرنی پڑی۔ اس کے بعد میں زیادہ ڈیپتھ بھی نہیں جاؤں گی بیٹا، میں آپ کو صرف سمپل بتاتی جاؤں گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس انتظامی مشکلات ہے۔ انتظامی مشکلات کون سی تھی کہ جب ہم دفاتر میں گئے تو ہمارے پاس کیا تھے، اسٹیشنری کا سامان نہیں تھا، فرنیچرز نہیں تھے۔ جب یہاں سے ہندو گئے تھے ہمارے پاکستان سے موو کر کے گئے تھے تو وہ اپنے دفاتری سامان سارا جلا کے چلے گئے تھے، تو اس وجہ سے یہ بھی بڑی مشکلات تھیں۔ تو ان کے پاس اسٹیشنری کا سامان نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے باہر ایک ڈیسک لگا کے وہاں پہ انہوں نے ساری وہ جو تحصیلدار ہیں، جتنے بھی نائب آفس ہیں، یہ سارے جتنے بھی انہوں نے باہر ڈیسک لگا کے اپنا کام سر انجام دیا۔ دن ہمارے پاس آ جاتا ہے مہاجرین کی آمد۔ مہاجرین کی آمد، مہاجر کون تھے، مہاجر تھے جو لوگ انڈیا سے پاکستان آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی آمد پر کیا تھا کہ ان بیچاروں کو ان کے پاس اس حد تک تھا کہ ان کے پاس کوئی رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن کیا تھا، پاکستانیوں نے ان کو ویلکم کیا۔ لیکن کیا تھا کہ مہاجرین کی جو آمد تھی ان کو ویلکم کیا، اس کے بعد ان کو اپنے گھروں میں رہنے کی مطلب جو بھی ان سے ہو سکا ان کو کھانا دیا، سارا کچھ۔ لیکن جب وہ لوگ زیادہ ہو گئے، ہمارے پاس پیسے کم تھے، مطلب جو پاکستانی تھے ان کے پاس کیا تھے، جو ایک معاشی طور پہ وہ غریب تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اثاثوں کی تقسیم۔ اثاثوں کی تقسیم میں کیا تھا، اثاثوں کی تقسیم میں آپ کے پاس جیسے ابھی بھی انڈیا نے ہمارے 750 ملین اس نے ہمیں دینے ہیں، ٹھیک ہے، ملین ہمارا قرضہ دینا ہے، کس نے، انڈیا والوں نے، جو اب مکر چکے ہیں، جو مطلب دیتے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک ہمارا یہ اتنے پیسے اگر ہمیں آج دے دیں ہم بڑے امیر ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے فوج کی تقسیم۔ فوج کی تقسیم کیا ہوتا ہے بیٹا، فوج کی تقسیم ہے کہ انہوں نے جو زیادہ مطلب جو کیا کہتے ہیں ایک بریلینٹ اور جو زیادہ فورسفل بندے تھے وہ انڈیا والوں کو دے دیے، اور ہماری طرف تھوڑے سے جو کہتے تھے کمزور سے بھی مطلب بچے بچے جو تھے انہوں نے جیسے 3/3 ادھر دے دی اور 1/3 ادھر پاکستان کو دے دی۔ یہاں پہ بھی ہماری ناانصافیاں ہوئیں۔ دین ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے، دریائی پانی کا مسئلہ۔ دریائی پانی کا مسئلہ، جو اچھے دریا تھے جیسے جناب یہ جو سندھ ریور ہمارے پاس ہے، ان کی نا جیسے دریاؤں کی نا راوی، ستلج، بیاس، یہ سارے بھارت کو دے دیے، اور اس کے بعد جو باقی ہمارے بچ رہے تھے وہ پاکستان کو دے دیے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے پھر ریاستوں کا تنازع ہوا۔ ریاستوں کا تنازع کیسے ہوا، جیسے دکن، کشمیر، جوناگڑھ، یہ ساری جو ریاستیں تھیں ان کے تنازع ابھی تک چل رہے تھے۔ جیسے کسی کا کیا ہوتا تھا، انہوں نے زبردستی ان پہ قبضہ کیا تھا، جیسے کشمیر پہ ابھی تک قبضہ کیا ہوا انہوں نے۔ یہ ساری جو سسٹمز ہیں یہ ابھی تک جو ان کی تب کی جو ناانصافیاں کی گئی ہیں وہ آج ہم بھگت رہے ہیں نا۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا بیٹا اتنا ہی تھا، انشاءاللہ ملتے ہیں کل کو، تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔